السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 یعنی 50 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت و حمایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کو قائم کرنے سے منہ موڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری لوگوں کو لے آئے گا. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، اگر تم نے اپنے اعمال کو سدھارا نہیں، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو بدل کر کے دوسری قوم کو لائے گا. اور آگے فرمایا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، لیکن وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جب ریپلیس کرے گا، تم کو جب بدلے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کرے گا تو وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے، تم سے زیادہ مضبوط ہوں گے. آج ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے طاقت پر بڑا گرو ہوتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن یہ مضبوطی کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، تمہاری جگہ پر تم سے بہتر، تم سے مضبوط، تم سے سچے، تم سے زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والے اور تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں لوگوں کو لے کر کے آئے گا. دیکھیے یہودی لوگ جب اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا، تورات نازل فرمایا، عیسائیوں پر انجیل نازل فرمایا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے سرکشی کی، اللہ نے ان کو ریپلیس کر کے کن کو لایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جو ان سے بہت بہتر تھے، بلکہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان جیسی جماعت نہ ان سے پہلے دیکھی گئی نہ ان کے بعد دیکھی گئی. یہاں پر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ ہم لوگوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے لیے یہ ماحول پیدا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت اور حمایت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کو قائم کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اگر اللہ نے یہ نعمت دیا ہے اور اگر ہم نے اس نعمت کو حاصل کر کے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم کو اللہ ریپلیس کر دے گا. اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اپنے دین سے پھر جائے کیا مطلب؟ حق چھوڑ دے، باطل کی طرف چلا جائے. ابھی حق موجود ہے لیکن اس کو حق نہیں چاہیے، وہ باطل کی طرف جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت ساری دنیاوی فائدے ہیں، لوگوں کی واہواہیاں ہیں، بہت سارے جو ہے دنیاوی فائدے ملیں گے، لہذا وہ حق کو چھوڑے گا اور باطل کی طرف جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو کر کے، دین سے پھر کر کے دوسری طرف گئے، اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. یہاں پر سب سے باریک بات بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے اندر جو محبت ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں رشتوں کی محبت ہے،
ہمارے ہاں دولت کی محبت ہے، ہمارے ہاں کاروبار کی محبت ہے، ہمارے ہاں اپنے لوگوں کی محبت ہے، ہمارے ہاں جو اگر کوئی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر دیا، اب اس کے بعد وہ جو کر لے ہمارے ہاں اس کے لیے محبت ہے. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے، اگر تم لوگوں نے صراط مستقیم کو اختیار نہیں کیا، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہٹائے گا اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے، مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے. نرم دل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو مومنوں کو ستانے میں، ان کو پریشان کرنے میں نہیں لگائیں گے. مومنوں کو دیکھ کر کے منہ نہیں بنائیں گے. مومنوں کو دیکھ کر کے چہرے پر جو ہے غصہ نہیں آئے گا. مومنوں سے جب بات کریں گے تو سختی سے بات نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. کافروں کے لیے سخت ہوں گے. مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہ مومنوں کی صفت کامل ہے، یہ مکمل صفت ہے مومن کی، کہ ایک ایمان والا جو ہوگا وہ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ نرم دل بن کر کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں. آج ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. اگرچہ صحابی میں نہیں ہے لیکن ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اگرچہ یہاں پر اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، لیکن یقیناً ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں سے جنگ کرنے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آج مسلمانوں کا حال بالکل گیا گزرا ہے. آج مسلمان دوسروں سے راضی ہیں لیکن آپس میں محبت نہیں ہے. اگر ایک مسلمان کے چہرے پر خوشی ہے، وہ خوشی کسی کو گوارا نہیں ہے. اگر ایک مسلمان ذرا ترقی کر رہا ہے، وہ ترقی کسی کو گوارا نہیں ہے. آپ سماج و معاشرے میں جا کر کے دیکھیے، مسجدوں کی جماعتوں میں جا کر کے دیکھیے، مدرسوں کے اراکین کے اندر جا کر کے دیکھیے، بڑے بڑے اسلامی تنظیموں کے اندر جا کر کے دیکھیے، وہاں پر آپ کو جتنی دشمنی ملے گی کہیں پر بھی دشمنی نہیں ملے گی. آپس میں دشمنی ہے، آپس میں دشمنی ہے. کوئی کسی کی ایک چھوٹی سی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر آدمی اپنے فائدے کو دیکھنے کے چکر میں ہے، ہر آدمی اپنے چلانے کے چکر میں ہے، ہر آدمی جس سے خوش ہے بس اسی کی سننے کے لیے ریڈی ہے، دوسروں کو لات مار دینے کے لیے ریڈی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ نرم دل ہیں اور کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں. تفسیر السمعانی، تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضحوک اور قتال ہیں. ضحوک اور قتال، ضحوک اور قتال کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، اور مسکراہٹ چہرے پر بھی رہتی ہے اور دل میں بھی. ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چہرے پر تو مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن دل میں مسکراہٹ نہیں رہتی ہے. دل میں اس کے لیے بہت بغض چھپا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے. مومنوں کا معاملہ اندر بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور باہر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. مومنوں کا معاملہ دو طرح کا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، اور کافروں سے جب جنگ ہوتی تھی تو بڑا سخت جنگ کرتے تھے. ایمان میں، اصول میں، ضابطے میں، ایمانی فہم و فراست میں، عقیدے میں، منہج میں مسلمان انتہائی مضبوط ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ جو ایمان والے
اللہ کے دین کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد تلوار سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں۔ ابھی سامنے برائی دیکھی، اس پر روکا، اس پر ٹوکا، یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ ایمان والا ہر حال میں اگر اپنے سماج و معاشرے کے اندر نافرمانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ٹوکنا، اس کو روکنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بھلائی سے بدلے گا، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے ٹوکے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے گا اور اس سے دور رہے گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی طنز و تشنیع کرے، اے دیکھو جب سے جو ہے یہ مسجد میں جانے لگا ہے، اس کے اندر بڑی بخرتی آ گئی ہے، یہ تو ہر بات پہ ٹوکتا ہے، ارے اس کا چھوڑو یار، ایسا ہی بولتے رہتا ہے۔ تو یہ ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ مجھ کو میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ کتنی باتوں کا؟ 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ مجھے یہ حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، مسکینوں سے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کروں۔ آج ہمارے یہاں ویسا نہیں ہوتا، آج ہمارے امیر لوگوں کی زیادہ پوچھ ہے، اگر بڑے لوگ ہوں گے تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی، چھوٹے لوگوں کو تو سائڈ لگا کر کے چلیں گے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، عقیدہ کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، ان سے دور نہیں جاؤں۔ دوسرا، آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھوں، اونچے لوگوں کو نہیں دیکھوں گا، ارے واہ کتنا پیسہ اس کے پاس ہے، ڈھیر سارے بنگلے ہیں، ڈھیر ساری گاڑیاں ہیں، بہت بزنس ہے، ہر چیز کا انبار ہے، وہ نہیں دیکھنا۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے اونچے والے لوگوں کو نہ دیکھوں۔ اور تیسری بات کا یہ حکم دیا کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں، چاہے وہ مجھ سے کیوں نہ کٹے۔ اور چوتھی بات کا یہ حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ لگے کسی کو۔ اب یہ حق بات کہنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کی ناراضگی کی فکر رہتی ہے، لیکن ایمان والوں کو کسی کے ناراضگی کی بالکل فکر نہیں ہوتی، کیونکہ رب العالمین راضی ہے، بس سب راضی ہے۔ رب راضی نہیں، کوئی راضی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جو 5واں حکم ہے کہ حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کے ملامت کرنے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ کوئی تانا دیتا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تونڈیا، کہتا ہے نا تونڈیا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ایک دم بے دین ہے، کہتا ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونے کے بجائے آدمی شرابی کبابی سب ہو جائے، اس طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں کسی کے ملامت کرنے کی ملامت کی بھی میں پرواہ نہ کروں۔ اور 7واں حکم کیا دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے میں پڑھا کروں، کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کشادگی والا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو پیدا کرے، ایسے ایمان والوں کو پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہو اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہو، مومنوں کے لیے نرم دل ہو، غیروں کے لیے سخت ہو، ان کے لیے جنگ میں سخت ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ جن کے اندر یہ صفت ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس سورت کریمہ میں آگے جو آیات ہیں،
اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔